اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حکمت نمبر 63، وقال علیہ السلام الشفیع جناح الطالب۔ الفاظ کے معنی پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ الشفیع بروزن فعیل ہے، فاعل کا معنی دیتا ہے۔ شفیع یعنی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا۔ شفیع یعنی سفارش کرنے والا۔ جناح بالوں پر کو کہتے ہیں، پرندوں کے پر کو کہا جاتا ہے جناح، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے، کس طریقے سے ان کا ادب کرنا ہے۔ جناح الذل کی لفظ آیا ہے کہ اپنے شانوں کو جھکا لو۔ مردوں کے شانوں کو یا انسانوں کے شانوں کو بھی بالوں پر کہا جاتا ہے، یا چونکہ انسان کے شانے بھی اور جانوروں کے بالوں پر یہ دونوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے پہلا اصل معنی بالوں پر کے ہی ہیں۔ یہ شواہد کی وجہ سے مردوں کے شانوں کو بھی یا انسانوں کے شانوں کو بھی کہا جاتا ہے بالوں پر۔ الطالب، طالب یعنی امیدوار، طلب کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو کسی سے کوئی امید ہو، کسی کو کسی سے کوئی طلب ہو، کسی کو کوئی حاجت ہو کسی سے۔ طالب بمعنی عام ہے، ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ ہاں، امام نے یہاں پر شفیع کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سفارش کی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ الشفیع جناح الطالب، سفارش کرنے والا امیدوار کے لیے بالوں پر کے مانند ہوتا ہے۔ الشفیع سفارش کرنے والا، جناح الطالب امیدوار کے لیے بالوں پر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سفارش کی انسان کی زندگی میں بے حد اہمیت ہے۔ بہت سارے کام انسان کی زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جو سفارش کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، انجام نہیں پا سکتے۔ اس عمل کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا ہو۔ خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے ضرورت مندی میں، اب وہ ضرورت مندی چاہے اپنوں سے ہو چاہے غیر سے ہو، خاص طور سے ایسی جگہوں پہ، ایسے مقامات پر کہ جہاں سارے بیگانے ہوں اور اپنی کوئی پہچان نہ ہو، اپنی کوئی رسائی نہ ہو اور کام بھی مشکل ہو، تو انسان ایسی جگہوں پہ خاص طور سے کسی سفارش کرنے والے کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تاکہ اس کا کام سہولت اور آسانی کے ساتھ انجام پا جائے۔ جب سفارش کرنے والا کسی کو مل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو امیدوار ہوتا ہے گویا یہ اس کے بالوں پر ہیں، اس کے ذریعے سے اس کے کام انجام پا جائیں گے۔ اگر امیدوار کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہو، اگر کسی حاجت مند، کسی طلبگار کے لیے ایسی جگہ پر کہ جہاں سفارش کرنے والے کے بغیر کام ہونے والا نہ ہو، اگر کسی کو سفارش کرنے والا اور شفیع میسر نہ ہو، نہ ملے، تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر پر کے پرندہ، جیسے بغیر بالوں پر کے پرندہ زمین گیر ہے،
اڑ نہیں سکتا ہے، پرواز نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اسے اڑنے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بالوں پر کی ضرورت ہے. ایسے ہی حاجت مند، ضرورت مند، امیدوار، جہاں سفارش کرنے والا کوئی چاہیے، اگر نہ ملے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ وہیں مقید ہو جائے گا، اسی میں الجھ کر کے رہ جائے گا، آگے کیسے بڑھے گا؟ اور اس طریقے کے مراحل ہم اور آپ کی زندگی میں آئے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے، جہاں ہمارے کام سفارشوں کے زور پہ ہوتے ہیں. سفارش کرنے والا مل جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے بس میرے بالوں پر آ گئے، یعنی آگے کی امید انسان کے اندر پیدا ہو جاتی، آگے بڑھنے کی امیدواری بڑھ جاتی ہے. یہ ہے الشفیع، سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، جناح الطالب، یہ امیدوار کے لیے بالوں پر کی حیثیت رکھتا ہے، امیدوار کا بالوں پر ہوتا ہے. ٹھیک، سفارش کی کرنے والے کی، شفیع کی بے حد اہمیت ہے. اور یہ سفارش، اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے ہمارے بہت سارے امور، بہت سارے کام سفارش کرنے والے پہ موقوف ہوتے ہیں. جب تک کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آخرت میں خاص طور سے یہاں کے کام اگر ادھورے رہ جائے، یہاں اگر کوئی سفارش کرنے والا نہ ملے، اور سفارش کرنے والے کے نہ ملنے کی وجہ سے انسان کا کام وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ رک جائے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. لیکن آخرت میں یقیناً ہم سب تمام نیکیوں، تمام اچھائیوں کے باوجود آخرت میں شفیع کے بغیر ہماری شفاعت، ہماری نجات، ہماری بخشش ممکن نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جو اعمال ہمیں نجات دلا سکے. ہماری امیدیں وابستہ ہیں ان شخصیات سے، ان افراد سے کہ اللہ نے جنہیں شفاعت کا حق دیا ہے، چاہے وہ نبی کریم کی ذات مبارک ہو یا اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو، بالخصوص شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. انشاءاللہ روز محشر ان تمام بزرگوار کی شفاعتیں ہمیں نصیب ہوں، تاکہ ہمیں بالوں پر مل سکے اور ہم پھر وہاں سے پرواز کر کے جنت کی بہاروں کی سیر کر سکے. بس الشفیع جناح الطالب، سفارش کرنے والا امیدوار کا بالوں پر ہوتا ہے. وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 64، اہل الدنیا کرکب یسار بہم وہم نیام. اہل الدنیا کرکب، اہل الدنیا یعنی دنیا کے لوگ، ہم سب. اہل دنیا یعنی دنیا والے، دنیا کے لوگ. رکب، رکب کہا جاتا ہے مسافر کو جو کسی سواری پر سوار ہو، سمجھ رہے ہیں، مسافر سوار آپ لے لیں. کرکب، کاف اس میں جو ہے وہ تشبیہ دینے کے لیے آیا ہے. یسارو بہم، یسار آگے بڑھنا، سفر کا جاری ہونا. یسارو یعنی سفر کا جاری ہونا، آگے بڑھنا. نیام، نیام یعنی نیند میں. ٹھیک، جو انسان سویا ہو، جو انسان نیند میں ہو، اسے کہا جاتا ہے نیام. تو اہل الدنیا، دنیا کے لوگ،
ہم اور آپ کرک بن اس سوار کے مانند ہیں، اس سوار کی طرح ہیں، جو سارو بہم جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کا سفر جاری ہے، وہم نیام اور وہ سو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے انہیں اپنی منزل کا۔ جنہیں اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے وہ سوتے نہیں۔ آپ سب نے سفر کیا ہوگا زندگی میں، ٹرین کا خاص طور سے، کیونکہ سونے کی سہولت اسی پہ ہوتی ہے، باقی بس وغیرہ پہ تو کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ کس سواری سے سفر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی نیند تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ بائک پر بھی بیٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، جہاں ذرا سی نمی محسوس ہوئی، خنک ہوا ملی، فوراً آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ بعض لوگوں کو سفر میں بڑی اچھی نیند آتی ہے، گھر پہ نیند آئے یا نہ آئے، لیکن جب سفر پہ نکلتے ہیں، کسی بھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو سوار ہوتے ہی جیسے تھوڑی سی سرد اور خنک ہوا ملتی ہے تو فوراً ان کو نیند آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیند ہی نہیں آتی۔ لیکن یہ تو نیند کے اعتبار سے میں بات کر رہا تھا۔ اللہ ٹرین سے ہم سب نے سفر کیا ہے، جب ہم ٹرین سے سفر کرتے ہیں اور منزل قریب آنے والی ہوتی ہے تو ہم پہلے سے ہی آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا اسٹیشن آنے والا ہے، اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اترنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوئیں اور آگے نکل جائیں، پھر ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، پھر ہمیں پریشان ہونا پڑے۔ یعنی ایک غفلت دکھائی ہے دنیا والوں کی کہ دنیا والے کتنے غافل ہیں۔ انسان کی ایک ایک نفس، انسان کی ایک ایک سانس، ایک ایک دن، ایک ایک پل انسان کو اسے موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ مسلسل انسان سفر میں ہے، کب اس کی منزل آ جائے وہ پتہ نہیں ہے، باوجود کہ انسان کا سفر جاری ہے، منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کب منزل آ جائے، اس کے باوجود بھی سو رہا ہے۔ مسافر کو سفر میں خاص طور سے اس وقت جب منزل قریب ہو جائے، مثلاً کہ پتہ ہی نہیں کب آ جائے، تو آمادہ ہونا چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ سونا یہ غفلت کی علامت ہے، لاپرواہی ہے۔ یہ کہہ رہے کہ اہل الدنیا کا رکبن، دنیا والے اس سوار کے مانند ہیں، اس مسافر کی طرح ہیں کہ جو سارو بہم، کہ جن کا سفر جاری ہے، جو مسلسل سفر میں ہے، وہم نیام اور سو رہے ہیں۔ سفر میں سونے والے انسان کی طرح دنیا کے لوگ ہیں۔ سفر میں سونے والا انسان جس کو آمادہ ہونا چاہیے، اپنی منزل کو پہچاننا چاہیے اور منزل پہ صحیح وقت پہ اترنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، یہ دنیا والے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آخرت سے غافل ہو کر کے دن گزرتا جا رہا ہے، انسان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، موت قریب آتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی بیدار نہیں ہو رہے ہیں، متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر رہے ہیں۔ آخرت کے لیے آمادہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ غافل ہیں،
سوئے ہوئے مسافر کی طرح ہیں، اس کو کیا پتا کہ منزل کب آئے گی بھی نہیں آئے گی، اسٹیشن پہ اترنا ہوگا، آگے بڑھ جائیں گے، کیا کریں گے۔ ٹھیک، اس کے بعد وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقد الاحبۃ غربۃ، فقد الاحبۃ غربۃ، فقد یعنی فاقد، جس سے کہتے ہیں نا فاقد ہو گیا، کھو گیا، فقد یعنی کھونا، کھو دینا کسی چیز کو، کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے، کسی چیز کو انسان کھو دے، کوئی چیز انسان سے دور ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فقد۔ ٹھیک، فقد الاحبہ، احبہ دوست و احباب، احبہ یعنی جن سے محبت کرتا ہے انسان، جنہیں پسند کرتا ہے۔ غربت، غربت ہے، ناداری ہے، مفلسی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہاں پر امام علیہ السلام دوست و احباب کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں دوست و احباب کی اہمیت ہونی چاہیے، دوست و احباب کو عزیز رکھنا چاہیے، دوست و احباب کے ساتھ اس طریقے کی معاشرت، ان کے ساتھ اس طریقے کے تعلقات اور رشتے ہونے چاہیے کہ کبھی دور نہ ہونے پائیں، ان سے رشتے ٹوٹنے نہ پائیں، ان سے تعلقات ختم نہ ہونے پائیں۔ رشتہ ٹوٹ جائے، تعلق ختم ہو جائے، دشمنی ہو جائے، محبت اگر نفرت میں بدل جائے، دوریاں پیدا ہو جائے، تو یہ نفرتیں، یہ دوریاں، یہ دوست و احباب کا فقدان انسان کو مفلس بنا دیتا ہے، نادار بنا دیتا ہے۔ دوست و احباب انسان کی طاقت ہے۔ زندگی کے بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں انہی کی قوت، انہی کی طاقت اور انہی کی مدد سے انسان آگے بڑھتا ہے یا مشکلات سے باہر آتا ہے۔ یہ دست و پا ہوتے ہیں انسان کے لیے، لہذا عز و اقارب کو، دوست و احباب کو ہمیشہ بچا کر رکھنا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ بحال ہونے چاہیے، ان کے ساتھ رشتے جوڑ کر رکھنے چاہیے۔ رشتہ ٹوٹے گا تو انسان کمزور ہوگا، رشتہ قائم رہے گا تو انسان کی طاقت بڑھی رہے گی۔ تو امام یہی فرما رہے ہیں کہ فقد الاحبۃ، دوستوں کو کھو دینا، دوستوں کا دور ہو جانا، دوستوں کا بچھڑ جانا کسی سے، غربت، یہ غربت ہے، ناداری ہے، مفلسی ہے، محتاجی ہے۔ جس کے جتنے زیادہ دوست و احباب ہوتے ہیں اس کے امور اتنی ہی آسانی کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔ ہر کام انسان اکیلا نہیں کر سکتا، یا یہ کہ ہر انسان اپنے بلبوتے پہ انجام دے دے، ضروری نہیں ہے۔ ہر انسان دنیا کا سہارے کا محتاج ہوتا ہے کسی نہ کسی عنوان سے، صرف ایک مالی مدد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک مالی مدد نہیں ہے کہ جس میں انسان دوسرے کا محتاج ہو، نہ بڑے بڑے جو راجہ بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے دوست و احباب کی، اطرافیوں کی۔
جو بہت سارے کاموں میں بہت ساری چیزوں میں سہارا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دوست و احباب جو ہوتے ہیں یہ سہارا کا کام کرتے ہیں، یہ دست و بازو ہوتے ہیں، یہ قوت ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ اگر یہ چھوٹ جائیں، اگر یہ روٹھ جائیں، اگر ان سے رشتے ٹوٹ جائیں تو پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوستی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ فقد الاحبۃ غربۃ، دوست و احباب کا فقدان، دوست و احباب کا کھو دینا یہ کیا ہے؟ غریبی ہے، ناداری ہے، بیچارگی ہے۔ وقال علیہ السلام فوت الحاجت احبن من طلبها الى غیر اہلها۔ چلیں جلدی سے خالی ترجمہ کر دیتے ہیں، وقت کم ہے، زیادہ وضاحت نہیں کریں گے۔ الفاظ کے معنی فوت الحاجت، حاجت یعنی ضرورت، کوئی بھی مطلب ہو اس کو کہیں گے حاجت۔ حاجت کا فوت ہو جانا، حاجت انسان کی پوری نہ ہو، مطلب انسان کا حاصل نہ ہو۔ احونو یہ زیادہ آسان ہے، احون یہ زیادہ سہل، زیادہ آسان ہو۔ من طلبها الی غیرها کہ اس حاجت کو طلب کیا جائے کسی نااہل سے، نااہل سے حاجت طلب کرنے سے بہتر اور آسان انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی حاجت کو چھوڑ دے، جانے دے، یہ کام میرا نہیں ہوتا ہے، نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن فلاں شخص کے پاس جاؤں جو لوگوں کی عزتیں نیلام کرتا ہے، جو حاجت مندوں کی تحقیر و توہین کرتا ہے، تو اس سے تو بہتر ہے کہ انسان کسی ذلیل، کسی پست خصلت انسان کے سامنے جا کر کے اپنی حاجت رکھے، کسی سے کچھ طلب کرے، ایسے انسان سے کہ جو اولاً تو جس سے حاجت کے پوری ہونے کا امکان نہ ہو، اور امکان بھی ہو تو شخص ایسا ہے کہ جو سماج اور معاشرے میں پھر تمہیں عزت مند نہیں رہنے دے گا۔ معمولی سی مدد کر کے بڑے بڑے احسان جتائے گا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے اپنی حاجت روائی کی تعریفیں کرے گا، اور تمہاری مفلسی، ناداری اور تمہاری محتاجی کی ہنسی اڑائے گا، اور لوگوں تک تمہاری نیاز مندی کو بیان کرے گا۔ تو ایسے لوگ کہ جو نااہل ہیں، نااہل کے سامنے حاجت رکھ کے اپنی حاجت کو پوری کر لینا، اس سے آسان یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت کو ہی چھوڑ دے، نظر انداز کر دے، جانے دے۔ چلیں کل انشاءاللہ جو ہے یعنی آئندہ ہفتے پھر ایک مرتبہ اس کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ عرض کر دیں گے۔ وقت تمام ہو گیا، اس لیے معذرت کے ساتھ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔